مختصر سا، کیونکہ وقت زیادہ نہ لوں، اس کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ ایک رنگ جمع ہوا ہے، اس رنگ کو قائم رکھتے ہوئے ایک نشہ چڑھا ہوا ہے، اس نشے کو قائم رکھتے ہوئے، نظر میں دھیان میں رکھتے ہوئے، مختصر سا، کیونکہ بات ابھی اللہ کی چل رہی ہے، بات ابھی نشے کی چل رہی ہے، تو نشے کو قائم کرنے کے لیے خدا کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ میرا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے، میرا تعلق ہے، اس لیے میں غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہونے کے حساب سے، ایک صرف غلام ہونے کے حساب سے ایک فرض ادا کر رہا ہوں، کیونکہ میں ان کا غلام ہوں۔ یہ جو سر پہ سجائے ہیں انہوں نے تاج، بس یہ تاج سجا جو ان کے در سے ہے، ان کے در سے جو خلافت عطا کی گئی ہے، اس خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے مختصر سا میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا ایک مختصر سا پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ سلسلہ قادریہ کا ذکر افضل الذکر کلمہ طیبہ ہے، اور تمام سلاسل کا ذکر بھی کلمہ طیبہ ہی ہے۔ ہم نے تمام چیزوں پہ دھیان دیا، ہم نے تمام چیزوں کو سمجھ لیا، لیکن ہم نے سمجھا نہیں تو کلمہ طیبہ کو۔ کلمہ ایمان ہے، کلمے سے بخشش ہے، آخرت کا توشہ ہے، نزا کے وقت کام آنے والی چیز ہے، روز محشر کام آنے والی چیز ہے۔ ہم نے تمام چیزوں کو اپنا لیا، لیکن ایمان کو ہی درست نہیں کیا۔ یہ پیر طریقت کے لوگ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ افضل الذکر کلمہ طیبہ، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے سچے دل سے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ داخل جنت ہوگا بنا حساب کتاب۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ کلمہ طیبہ ہی ایسا کیوں؟ کیونکہ کلمے میں دو پاک ذات کا نام ہے، اللہ پاک، اللہ کے رسول پاک۔ جس نے یہ پاک ذات کا ذکر کر لیا وہ بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ بندہ اس رب کا نام لینا شروع کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ میں نام لینا شروع کرتا ہے، تو جیسے ہی کلمہ پڑھنے لگتا ہے تو اس کے زبان پہلے پاک ہو جاتی ہے، پھر دل پاک ہو جاتا ہے، پھر ذرہ ذرہ پاک ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کا ذرہ ذرہ پاک ہونے لگ جاتا ہے، تب جا کے بندہ پاک ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، طیب کے معنی ہی پاک کے ہیں، طیب کے معنی ہی پاک کے ہیں۔ تو جو اس کلمے کو پڑھے گا، اول کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاکی کا، وہ پاک ہوگا۔ پہلے زبان کو پاک، پھر دل کو پاک کرو، اور پھر اپنے اعضاؤں کو پورے پاک کرو۔ جیسے ہی تمہارے تمام اعضائیں پاک ہو جائیں گے تو جو عبادت کرو گے اس میں مزہ آئے گا۔ ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ جس کا ایمان درست ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ کہیں پہ بھی جیت کر آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ بھاری ہوگا، دنیا ہلکی نظر آئے گی۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کلمہ کل کائنات پہ بھاری ہے، اب کائنات سے مراد یہ صرف اتنی دنیا کو نہیں کہا، کائنات یونیورس کو کہا۔ یہاں سے اوپر بھی جو دنیایں ہیں، تمام سیارے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ہے، تمام زمینیں ہیں، یہ ایک زمین تھوڑی نہ ہے۔ ابھی تو چاند بھی آ گیا، ابھی تو مارس بھی آ گیا، اور کتنے تمام چیزیں اور سیارے ڈھونڈ کر نکال لیے۔ تو جتنے بھی آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں اور جو نہیں نظر آ رہے ہیں، وہ تمام کے بارے میں کہا کہ یہ تمام دنیا پہ کلمہ طیبہ بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ اللہ ہے اس میں اور محمد ہے اس میں، یہ دونوں سب پہ بھاری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا
جو کوئی بھی یہ کلمہ طیبہ کو سچے دل سے پڑھنا شروع کر دیا وہ بھی سب پہ بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ اور محمد اس کے ساتھ ہو گئے، اور جس کے ساتھ اللہ اور محمد ہو گئے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ والے کرتے کیا ہے؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کرتے کیا ہے؟ اپنے ایمان کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ اللہ اور محمد کے ذکر میں اتنے بلندی پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ جب کبھی ان کا خیال ہوتا ہے، جب ان کا کبھی دل ہوتا ہے کہ میں اس دنیا کی طلب، بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے وقت اگر ان کا خیال ہو جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے تو اٹھتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اٹھ جاتے ہیں اور جا کے غسل نہاتے ہیں، دنیا کو اتنا کمتر سمجھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا شخص ہر دور میں اس کا ہمیشہ وہ بھاری رہے گا، لیکن کب؟ جب وہ کلمہ طیبہ کو سمجھ جائے گا، جب وہ اپنے ایمان کو سمجھ جائے گا کہ اس کا ایمان وہ کیا کر رہا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و اعمال بالارکان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور تمام اعضاؤں کے ساتھ عمل ہی مکمل ایمان ہے۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ آپ کا ایمان جب اللہ اور محمد پہ آ جائے، لا الہ الا اللہ، آپ نے جب کہا لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں کے ہے، الہ کے معنی ہے کہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب بندہ اس پہ یقین کر لے گا نا، یقین، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، سب نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ ہی کہا۔ سب نے اللہ ایک ہونے کی دعوت ہی دی، اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہونے کی ہی باتیں کہی۔ اتنے سارے اولیاء اکرام آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، سب کا پیغام کلمہ طیبہ ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے۔ اب ایمان کو سنبھالنے کے لیے اللہ والے آ رہے ہیں تاکہ ایمان سلامت رہے لوگوں کے دلوں میں۔ لا الہ الا اللہ بولنے سے نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ بول کر عمل کرنے سے فیض ہوگا۔ جس چیز کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہو وہی حقیقت ہے۔ نزا کا جب وقت آتا ہے، یعنی جب روح نکلتی ہے جسم سے، اس وقت بھی کلمہ ہی کام آتا ہے، کیونکہ آپ سب لوگ دعا کرتے ہو کہ ہمارا آخری دم کلمے سے جانا چاہیے۔ کلمہ کیا ہے؟ وہی تو ہے ایمان۔ جس کا دم، ہمارے اسلاف کے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا دم کلمہ طیبہ سے جاتا ہے، اور ایسے شخص کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو جب دم لا الہ الا اللہ پہ نکل گیا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جب دم لا الہ الا اللہ پہ نکل گیا، یعنی وہ شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کی موت ہو گئی، اور جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا اور جب اس کو فرشتے اٹھا کے بٹھائیں گے تو ترنت کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کا بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ قبر میں جو تیسرا سوال ہے وہی تو آپ کو جواب دینا ہے، وہی تو جیت ہے آپ کی۔ وہ جو آخری جو تیسرا سوال ہے اسی پہ آپ کی جیت اور ہار ہے۔ اور آپ اگر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ کا دم نکلتا ہے تو قبر کے اندر جو تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ محمد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی ہے، اور آپ کا دم جب واپس آئے گا تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولتے ہوئے اٹھو گے۔ یاد رکھو، جس کا دم آخری دم کلمہ طیبہ سے گیا تو قبر میں ایسے شخص کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ اس کا کفن خراب ہوتا ہے۔ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرا تجربہ ہے، جس چیز کے لیے میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں وہ بات ہی نہیں کرتا جس چیز کے بارے میں مجھے معلومات ہی نہ ہو۔ غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ ایسے شخص کے ہم مرید ہیں، ایسے شخص کے ہم عقیدت مند رکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ اے میرے مرید، تو گھبرانا نہیں، تم جو مرید ہوئے ہو وہ میرے نام سے ہوئے ہو۔ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ بتاؤ کون ہے غوث اعظم کے علاوہ جو یہ کہہ دے آپ سے؟ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بڑے بزرگ ملے، جن کی رہبری ملی ہمیں۔
آج ہم پیر، یہ میرے پیر و مرشد کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے پیر بنایا ہے، یہ میرے غوث اعظم کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ تاج سجایا ہے، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ورنہ غلام میں کوئی بات نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کر آپ کو سمجھاؤ، یہ تو ان کا فضل ربی ہو رہا ہے۔ رات کے 1 بج رہا ہے، سونے کا وقت ہے اور آپ جاگ رہے ہو، کون جگا رہا ہے؟ کبھی غور و فکر کیجئے گا، یہ وقت سونے کا ہے اور آپ جاگ رہے ہو، کون جگا رہا ہے؟ پیر صاحب تو جگا نہیں رہے، پھر کون ہے جو آپ کو جگا رہا ہے؟ میں نے سنا ہے کوئی تو ہے وہ جو چلا رہا ہے نظام ہستی، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جب خدا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ تم مجھے زمین پہ یاد کرو گے، میں تمہیں آسمان پہ یاد کروں گا، تم مجھے جس محفل میں یاد کرو گے اس سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے دل سے یاد کرو گے، میں تمہیں دل سے یاد کروں گا۔ قسم اللہ کی کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم جو محفل کر رہے ہیں یہ خدا کی محفل ہے، تو یہ محفل اگر خدا کی ہے تو کیا آسمانوں میں خدا آپ کو اور مجھ کو یاد نہیں کر رہا ہوگا؟ یاد کر رہا ہے بول کے ہم یہاں یاد کر رہے ہیں۔ یاد جو ہوتی ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں یاد کیا ہوتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہم یاد کر رہے ہیں، نہیں، وہ یاد کرتا ہے تو ہمیں یاد آتی ہے، وہ یاد کرتا ہے تو ہمیں یاد آتی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس نے موقع دیا اس کی یاد میں بیٹھنے کا، اس نے ہمیں موقع دیا، میں شکر ادا کرتا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس کی یاد میں بیٹھنے کا ہمیں موقع دیا، ورنہ یوں تو ہزاروں لوگ ہیں، اس نے ہمیں چنا ہے۔ خوش نصیبی ہے ہماری۔ میں اس سرزمین کو بہت پسند کرتا ہوں، مجھے اس سرزمین سے اولیاء اکرام اور علماء اکرام کی خوشبو آتی ہے، مجھے یہ سرزمین بہت پسند ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ بڑے بڑے علماء اکرام اس سرزمین سے پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء اکرام اس سرزمین سے پیدا ہوئے، بس وہ لوگوں نے جو محنت کیے تھے نا، اسی محنت کو یہ ادنا غلام آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے، اسی محنت کو یہ ادنا غلام آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، حضرت آپ جو کہتے ہو کہ یہ جو درگاہیں ہوتی ہیں ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل سمجھنا میری، ایک دلیل دے رہا ہوں۔ یہ درگاہ سے اللہ رزق کیسے دے گا؟ کبھی سمجھے کیا؟ اب یہاں پہ جو درگاہ تعمیر کی گئی، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ جو درگاہ کی تعمیر ہوئی، اب یہ جو ڈیکوریشن ہو رہا ہے، یہ جو جلوس بنایا جا رہا ہے، یہ جو تمام چیزیں کری جا رہی ہے، یہ جو عرس منایا جا رہا ہے، یہ جو عرس منانے میں یہ جو ڈیکوریشن ہوا، یہ جو ڈیکوریشن کا کام ہوا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو رزق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ ڈیکوریشن والے کو رزق عطا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اب جو نیاز بنی، وہ نیاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیاز بنانے والے کو رزق عطا کیا یا نہیں کیا؟ جو میلے لگیں گے آنے والے دنوں میں، وہ جو میلے لگیں گے، جو لوگ اس میں سے خریداری کریں گے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق عطا نہیں کر رہا ہے ان کے ذریعے؟ جو غلاف پیش کیا جا رہا ہے درگاہ میں، آپ غلاف پیش کر رہے ہو تو کسی دکان سے خرید کے ہی لا رہے ہو نا؟ ایک ولی کے دربار میں جو غلاف اور عطر اور خوشبو پیش کی جا رہی ہے، وہ کہیں سے خرید کے لا رہے ہو، بس ان کا ذریعہ ہے اللہ کسی کو رزق عطا کر رہا ہے۔ یہی سمجھنا ہے کہ ایک ولی کو اللہ آگے کر کے کتنوں کا پیٹ بھر رہا ہے، کتنے لوگوں کا اللہ خیال کر رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وقت سونے کا ہے اور آپ جاگ رہے ہو، کیوں جگا رہا ہے خدا؟ ایسا کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایسا کیا بتانا چاہتا ہے؟ بس یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اے میرے بندے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بس تو بھی میرے پاس آ جا۔ محفل سما میں نے کئی، اگر میں روایتیں دینا شروع کروں، کتابوں کے حوالے دینا شروع کروں محفل سما کے تعلق سے، تو محفل سما ہو نہیں پائے گی اور دن چلا جائے گا، رات چلی جائے گی۔ بیٹھ کے دلیل دے سکتا ہوں میں اس کے اوپر، یہ میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کتابوں سے بھی حوالے دے سکتا ہوں، روایتوں سے بھی حوالے دے سکتا ہوں، لیکن صرف اتنا سمجھاتا ہوں، ہر خانقاہ کے بزرگوں نے محفل سما کو پسند کیے، سبھی کا جانے دو۔ اگر خانقاہ کے بزرگوں کو شاید اوپر نیچے ہو سکتا ہے، عطائے رسول ہند الولی کا تو صحیح ہوگا نا؟ ہمارے عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ
سم الاجمیری حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی اجمیر والے خواجہ صاحب کے یہاں پہ بھی محفل سما ہوا کرتی تھی. محفل سما بس محفل سما کی طرح ہو, قوالی کی طرح نہ ہو. ہمارے نزدیک قوالی حرام ہے, محفل سما جائز ہے. اسٹیج پہ جو قوالی ہوتی ہے, اسٹیج پہ جو, اس کو ہم حرام کراتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے یہاں نہیں چلتی. محفل سما با ادب ہوتی ہے, وہ جائز ہے. دیکھو ایک ڈھول آپ کے گھر میں بھی بجتا ہے, بتاتا ہوں. ایک ڈھول آپ کے یہاں بھی بجتا ہے جب آپ کے یہاں پہ شادی ہوتی ہے, جب آپ کے یہاں پہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ ڈھول بجاتے ہو, اسپیکر بجاتے ہو, برابر. وہ جو ڈھول اور وہ جو تمام چیزیں آپ کے یہاں پہ ہوتی ہے, وہ تمام مجھے بتانا آپ اس میں خدا کو یاد کرتے ہو کہ دنیا کو یاد کرتے ہو. دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو, سما کی دلیل دے رہا ہوں. جو ڈھول شادیوں میں بجائے جاتے ہیں, جو ڈی جے شادیوں میں بجتے ہیں, وہ آپ کو خدا کی یاد دلاتا ہے یا دنیا کی یاد دلاتا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی یاد دلاتا ہے, خدا کی یاد نہیں دلا سکتا. لیکن جو ڈھول محفل سما میں بجتا ہے, قسم اللہ کی کھا کے کہنا, جو ڈھول ابھی بج رہا تھا یہ آپ دنیا کی طرف جا رہے تھے کہ آپ کا دل خدا کی طرف جا رہا تھا؟ تو پتہ چلا کہ سما میں جو ڈھول بجایا جاتا ہے اس سے آپ خدا کی طرف مائل ہو جاتے ہو. اس لیے سما کو جائز قرار دیا گیا ہے اور باقی ڈھول جو بجتے ہیں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. میں باریک دلیلیں پیش کر رہا ہوں آپ کو سما کے تعلق سے, ڈھول کے تعلق سے, تو آپ کو سمجھ میں آئے. ڈھول بجنے میں بھی فرق ہے. ہر بار میں جب آتا ہوں تو ایک سوال پوچھتا ہوں لوگوں سے, یہ دو ہاتھ جب آپس میں ٹکرائے, دو ہاتھ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو آواز ہوتی ہے. ڈھول بجانے کے لیے بھی ایک ڈھول ہوتا ہے اور ایک ہاتھ ہوتا ہے. جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. تو پتہ چلا سائنٹیفکلی دو چیزوں کا آپس میں ٹکرانے سے آواز ہوتی ہے. آپ کے اندر کون سی ایسی دو چیز ٹکرا رہی ہے جو آپ کے گلے سے آواز آ رہی ہے؟ ایسی کون سی؟ سوچئے گا ضرور. ایسی کون سی دو چیزیں آپ کے گلے میں ٹکرا رہی ہے, آپ کے اندر ٹکرا رہی ہے, جو آواز نکل رہی ہے؟ جب سمجھ میں نہ آئے, جہاں پر ہماری سمجھ کام کرنا بند کرتی ہے وہیں سے خدا کی سمجھ چل جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو. تم اپنے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنا ہے. لوگ اس کے اور اس کے اوپر غور و فکر کر رہے. میں کہتا ہوں اس کے اور اس کے اوپر غور و فکر نہ کرو. تمہیں خدا نے بنایا ہے, اس چیز کے اوپر غور و فکر کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو آنکھ لگایا تو کیوں لگایا, زبان لگایا تو کیوں لگایا, یہ ہاتھ لگایا تو کیوں لگایا, یہ دل لگایا تو کیوں لگایا, اللہ نے تمہیں پورا جسم عطا کیا, یہ جسم کیوں بنایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں روح عطا کی, اللہ نے تمہیں روح کیوں عطا کی. ان تمام چیزوں پہ اپنا دماغ لگائیے گا. جس دن آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے, قسم سے آپ اللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. سب کچھ جانتے ہیں ہم, سب کچھ پتا ہے ہم کو, بس اپنی خبر نہیں, بس اپنی خبر نہیں. اور تمہیں اپنی ہی خبر رکھنی ہے. جس نے اپنی خبر لے لیا, جس کو اپنی خبر ہو گئی, اس کی قبر پہ پھول آتے ہیں. پھر جس کو اپنی خبر ہو گئی اس کی قبر پہ پھر پھول پیش ہوتے ہیں. تو یہ پیر عظام کرتے کیا ہے, یہ پیر طریقت کے لوگ کرتے کیا ہے؟ بس یہ آپ کو خدا کی یاد دلاتے ہیں. دھیرے دھیرے خدا کی یاد دلاتے ہیں, بندے کو خدا سے ملانے کا کام کرتے ہیں. اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری اصل خدا کے پاس جانا ہے, تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے, تمہیں جانا ہے. بس وہ جانے کی اتنی یاد دلانا پڑتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں, بالکل ضروری نہیں ہے. مرید ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہاں, لیکن اگر کبھی آپ کہیں نئی جگہ پہ جاتے ہو تو راستہ پوچھنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ جب کہیں نئی جگہ جاؤ تو آپس میں ایک شخص کو اپنا وکیل بنا لو یا اپنا امیر بنا لو, یعنی وہ آپ کا تمام چیزیں دیکھے گا. تو جب دنیا کے راستے طے کرنے کے لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کو اپنا بڑا بنا لو, امیر بنا لو,
تو پھر آخرت کے راستے طے کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا ایک رہبر کی ضرورت ہونی چاہیے؟ دنیا کے راستے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے اور آخری کے راستے کے لیے رہبر کی ضرورت نہیں ہے. قسم سے آخر کے راستے کے لیے سب سے زیادہ رہبر کی ضرورت ہے. اس لیے جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے مرید ہونا ضروری ہے تو میں کہتا ہوں نہیں. آپ کو اگر خدا کی یاد آتی ہے اور یاد میں رہنا ہے اور قائم رہنا ہے تو پھر مرید ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کو خدا سے محبت نہیں ہے اور نہیں کرنے کی تمنا ہے تو پھر دور ہی بہتر. کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں نے روایتیں پڑھا ہے, میں نے کئی کتب کو کھنگالا ہے, میں نے کئی چیزوں کو دیکھا ہے. اپنی آنکھوں سے گواہی رکھتا ہوں کہ جن جن لوگوں کو خدا سے محبت ہو گئی اور عشق مصطفیٰ اس کے سینے میں بس گیا تو پھر وہ جا کر ولی بن گیا, پھر اللہ دوست ہو گیا. اب اگر آپ کو دوستی خدا سے نہیں کرنی تو پھر نہ پکڑے, لیکن اگر آپ کو خدا سے دوستی کرنی ہے تو پھر ایک کامل رہبر کی تلاش کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کامل رہبر کی تلاش کرو, تو پھر رہبر کی تلاش کیجئے گا لیکن کامل ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ بولے کامل کا مطلب کیا؟ آپ تو کچھ اور سمجھتے ہوگے. ہمارے زبان میں کامل کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر بھی مل میں تیرے کو خدا کے بارے میں ہی بتاؤں گا, کہیں پر بھی مل میں خدا کے بارے میں ہی بتاؤں گا. آپ ہم لوگوں کو آدھی رات میں نیند سے بھی اٹھا کر اگر پوچھو گے تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی نکلے گا, دوسری چیز ہم لوگ بولیں گے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اسی چیز پر آ چکا ہے. اب ہمیں اللہ اور رسول کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. جب کبھی خیال میں آتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, کبھی خیال آ جاتا ہے میرا خدا وہ تمام چیزوں کو میرے سامنے لے آتا ہے, تو میں کیوں کسی چیز کی حاجت کروں, میں کیوں کسی چیز کے لیے پڑھوں؟ میرا خدا میری فکر کر رہا ہے. مجھے کرنا کیا ہے پتہ ہے؟ قرآن کی ایک آیت پہ عمل کرنا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیری فکر کروں گا. تو ذکر کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اور فکر کرنے کی اس نے لے رکھا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ فکر کر رہے ہیں, تو اس لیے خدا ہماری فکر نہیں کرتا. تم ذکر کرو وہ فکر کرے گا. ذمہ داری اس نے لے رکھا ہے, آپ کو ذکر کے بھروسے پہ چھوڑ دیا. آپ کو ذکر کرنا پڑے گا, لیکن ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف 2-4 بار بول دیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نہیں, لا الہ الا اللہ زبان سے بولنے کے بعد میں دل سے اس کو مکمل طور پہ دل میں اتارا جائے اور پھر اس پہ عمل بھی کیا جائے. عمل میں فیض ہے. علم بولتا ہے پڑھ کے دیکھ, عمل بولتا ہے کر کے دیکھ. جب آپ علم پڑھو گے, اس کو سمجھو گے, اس پہ عمل کرو گے تو آپ کو فیض ملے گا. میں نے یہ چھوٹا سا مختصر آپ کو کلمہ طیبہ اور خدا کی یاد میں لگانے کی کوشش کیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو, اس محبت کو قبول کرے, اس مختصر سے پیغام کو اللہ قبول کرے, اور یہاں بیٹھے تمام لوگوں کے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نور سے پر نور کرے, اس کا قرب عطا کرے, اس کی جستجو عطا کرے, اس کی تڑپ عطا کرے, اس کا عشق عطا کرے. آمین و رب العالمین. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.